الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی درود و تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی مبارک سیرت پاک کے ذکر کے تسلسل کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ تسلسل اور یہ مسلسل سیرت کا ذکر اب اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر رفیق اعلیٰ میں اب چند مہینوں کا فاصلہ ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فراغت پانے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آپ کا ورود مسعود ہے، اور اب تقریباً کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر راستے سے ہو رہا ہے، اور 25 ذی الحجہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود مدینہ منورہ میں ہوا. حج سے فراغت کرنے کے بعد مسائل شریعہ تقریباً تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے. سرکار کا انداز حج کیا تھا، وہاں پر پیش آنے والے تقریباً واقعات کیا تھے، اس کی ایک مختصر سی جھلک مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی گئی. ایک اہم بحث راستے کے اندر ہوئی ہے جس پر ہم نے گزشتہ درس میں بھی کچھ گفتگو کی تھی. وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا، اور یمن کے اس قبیلے کے حوالے سے خاص وصیت مرحمت فرمائی تھی. جب وہ علاقے کے تمام لوگ اسلام کے پرچم تلے سرنگو ہوئے تو ان کے جانب سے آنے والے مال و اسباب بہت کثرت کے ساتھ تھے، جس میں کوڑا کپڑا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی تھانے کپڑوں کی کثرت کے ساتھ تھی. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا اجتہاد یہ تھا، کیونکہ آپ اس لشکر کے امیر تھے، کہ یہ کپڑا لے جا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہیں جسے چاہیں اس کو تقسیم فرما دیں. چند لوگ درمیان میں تھے جنہوں نے اپنی مفلسی، اپنی ناداری کا ذکر حضرت علی سے کیا کہ ہمارے کپڑے پھٹ چکے ہیں یا میلے ہو چکے ہیں، تو لہذا آپ اس میں سے ہمیں کچھ عطا فرمائیں. تو حضرت علی نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ تمہیں نہیں ملے گا، یہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تمہیں دینا تو مجھے اس میں کیا حرج ہے، یہ امانت ہے، میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دوں گا. دراصل ایک بہت بڑا مارکہ سر کیا گیا تھا. یہ اس وجہ سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو راستے کی دیکھ بھال، نگہداشت، لوگوں کی ڈیوٹیاں، اور یہاں سے پوری خیریت کے ساتھ دوبارہ لوٹ کر مدینہ تک جانا، ایک لشکر کے امیر ہونے کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی شدید ذمہ داریاں حضرت علی کے کاندھوں پر تھیں. آپ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو مال غنیمت ہے اور یہ جو سامان ہے اور یہ کپڑا ہے، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور یہ چند سواریاں تمہارے سامنے ہیں، اس پر جو یہ مال لاد دیا گیا یہ تمہارے اوپر ہے، اور تم جو ہے اسے لے کر میرے پیچھے پیچھے چلنا. آدھے راستے میں جب پڑاؤ ڈال دیا گیا، یہ اسی دوران کی بات ہے جب حضرت مولا کائنات یمن سے سیدھا آپ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جو تسلسل میں نے پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں،
سیدہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معیت میں ازواج مطہرات کے زمرے میں اپنے ساتھ لے کر مکہ شریف پہنچے تھے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولا کائنات نے حج قران کا احرام باندھا تھا اور سیدہ نے حج تمتع کا. تو اب حضرت علی جب آ کر مکہ مکرمہ میں مل رہے ہیں تو وہ اسی مہم سے ہو کر آ رہے ہیں. راستے میں یوں ہوا کہ ایک جگہ پر پڑا ہوا مکہ آنے سے پہلے تو حضرت علی نے پوچھا اس کپڑوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کہ مجھے بتاؤ وہ کیا ہے. تو ان میں سے کسی نے ذکر کیا کہ حضرت وہ 2-4 جوڑے ہم نے فلاں کو بانٹ دیے. تو حضرت علی نے جلال فرمایا وہ لوگ تو میرے پاس بھی آئے تھے اور ان کا حال ان کا احوال تو مجھے بھی پتا تھا, لیکن میں نے ان کو نہیں دیا تو تم نے کیوں دے دی اور تم نے میری اجازت کے بغیر دیا کیوں جب میں نے تمہیں اس کا امیر بنایا تھا. تو وہ صحابی عرض کرنے کے کہ حضور دراصل وہ اتنے مفلس تھے, نادار تھے, رونا دھونا کر رہے تھے, کپڑے ان کے میلے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کپڑے تو اتنے تعداد میں 2-4 جوڑے دینے میں کیا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان لوگوں کو بلایا اور ابھی تک ان لوگوں نے کپڑوں کو تیار نہیں کیا تھا. ان سے کہا وہ کپڑے واپس کرو اور وہ سارے کپڑے لے کر آپ نے دوبارہ ان کپڑوں میں شامل کی اور فرمائیے حضرت سرکار کے پاس جائیں گے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے. ان لوگوں کے دل پر یہ بات ذرا بری گزری کہ ہمیں ایک تو دے دیا گیا اور دینے کے بعد دوبارہ لوٹایا گیا, جبکہ حضرت علی نے سرزنش کی ان کی کہ جن کو امیر بنایا گیا تھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم یہ مال دو, اور آپ نے ایک ارادہ فرما لیا تھا کہ یہ حضور اس کی تقسیم فرمائیں گے, چاہیں تو ایک کوئی سب عطا فرما دیں اور آپ کی ذات کوئی ملحوظ نہیں تھی کہ مجھے دیا جائے, اور چاہیں تو سب میں تقسیم فرما دیں. یہ فیصلہ آپ نے اپنے چند مشاورت کی جو ٹیم تھی آپ کی ان کے ساتھ آپ نے کر لیا تھا. جب ان سے آپ نے ایک کپڑا واپس لے لیا تو جن سے لیا گیا ان کے دلوں میں ظاہر سی بات ہے تقاضا بشری ہے, تو غصہ تو خامخواہ آیا ہوگا کہ جناب یہ کر دیا یہ کر دیا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حج فرما کر دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف آئے تو راستے میں کسی نے حضرت علی کے بارے میں سرکار سے کہا کہ حضور دیکھیے ہمارے ساتھ ایسا کیا. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل و مناقب اب اتنی کثرت سے نہیں ذکر کیے گئے جو اب کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی تھی, جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور یہ سلسلہ ہوا, تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا. وہ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ پر انتہائی گراں تھا وہ, اور آپ نے بلال سے کہا کہ بس لوگوں کو جمع کرو میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اہم خطبہ اور اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے تو ایک خاص اعلان حضور کی جانب سے منادی مؤذن کیا کرتا تھا, الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ. الصلاۃ الجامعہ کا لفظ ایسا تھا کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیدار ہو جاتی تھی کہ بہت کوئی اہم بات جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمانا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں. تو ہر شخص جس حالت میں ہوتا اپنے اس کام دھام کو چھوڑ کر دوڑتا اور حضور کے خطبے کو سماعت کرنے کے لیے آتا. یہ جگہ تھی غدیر خم کی, جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑھاؤ کو ڈالا, اور یہ غدیر خم کی مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بچھائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوگر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو بٹھایا, کیونکہ غدیر خم کی طرف حضور کے رکنے کا بات تو پہلے بھی بتا دی گئی تھی. یہ بات حضرت علی کے بارے میں جن لوگوں نے شکایت کی تھی وہ تو پہلے بتا دی گئی تھی, لیکن حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا, بلکہ حضور نے غدیر خم پر پڑاؤ اس لیے ڈالا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے تمام راستے الگ ہوتے تھے. شامی شام کی طرف چلا جائے, یمنی یمن کی طرف چلا جائے, مصری مصر کی طرف چلا جائے, مدنی مدنی کی طرف چلا جائے. تو یہ غدیر خم کا مقام ایسا تھا کہ جہاں سے ہر طرح کے راستے نکلتے تھے. اور اب اس جگہ پر حضور نے یہ آخری خطبہ اس لیے مرحمت فرمایا کہ ہر شخص کو میرے اہل بیت کے بارے میں اور بالخصوص سیدنا علی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں یہ عظمت پتہ چل جائے. اب کیا پتا کس کی ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو اب غدیر خم پر رکنے کی ایک وجہ جو تھی وہ اس اعتبار سے تھی, جو جغرافی اعتبار سے میں نے اس کا نقشہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈال کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملے ارشاد فرمائے, الستم تعلمون, کیا تم اس بات کو جانتے ہو
پھر شاہ فرمایا الستم تعلمون الستم تشہدون، انتہائی جلال میں، کہ تم اس بات کو جانتے ہو، کہ تم اس بات کی شہادت نہیں دیتے، کہ تم اس بات کو جانتے ہو، کہ تم اس بات کی شہادت نہیں دیتے. اس طرح حضور نے 3 دفعہ تکرار فرمایا. صحابہ اکرام علیہ مردوان لرز کے رہ گئے کہ کیا جملہ آگے ارشاد فرمائیں گے، اور چہرہ مبارک جو ہے وہ جلال سے انتہائی سرخ ہو چکا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں الستم تعلمون واو الستم تشہدون، کیا تم گواہی نہیں دو گے اس بات کو، اور تم اس بات کے گواہ نہیں، اور کیا تم اس بات کو نہیں جانتے انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کہ میں تمام مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہوں. قالوا بلا، تمام صحابہ نے کہا کہ حضور ہاں آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. سرکار نے فرمایا قال من کنت مولاه فان علی مولاه. یہ جملے حضور نے اس کے ساری شاہ فرمایا کہ تم اس بات کو نہیں جانتے، اس بات کا علم نہیں رکھتے، اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں. اور اتنے جلال والے کلمات اور انداز بھی جلال والا تھا. ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاه فان علی مولاه اللهم والی من والاه وعادی من عاداه. فرمایا کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں. سب نے عرض کی کہ حضور ہاں آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مددگار اور دوست ہوں اس کا علی مددگار اور دوست ہے. اور اے اللہ جو ان کو دوست بناتا ہے، جو علی کو دوست بناتا ہے، جو علی کو اپنا محب بناتا ہے، جو علی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اس کو تو اپنا دوست بنا، اپنا محبوب بنا. یہ حدیث ذخیرہ اہل سنت کے اندر انتہائی صحیح سند کے ساتھ ہے. اور اس کے بارے میں ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ اسناد جید ورجال ثقات. اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، درست ہیں، صحیح ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ انتہائی جید اور کھری ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غدیر خم پر یہ خطبہ گویا کہ تفصیلی مرحمت فرمایا. اور یہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے وہ لازوال مناقب ذکر فرمائے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست اور مددگار ہوں اس کا علی دوست اور مددگار ہے. اس کے بعد وہ جو لوگ تھے اور جو بیٹھے ہوئے تھے اور جن کے دلوں میں وہ خیال آیا تھا وہ آگے بڑھے اور حضرت علی کے سے لپٹ گئے. انہوں نے کہا حضور پہلے بھی ہم آپ سے محبت کرتے تھے لیکن اب تو ہمارا سینہ آپ کی محبت سے بھر گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان کو سننے کے بعد تو یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت و عقیدت کو، جو آپ کا مرتبہ و مقام بارگاہ مصطفیٰ کریم بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اس کی صحیح تصویر کو واضح کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. جو لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کا اختلاف نفسانی نہ تھا، تقاضا بشری کے اعتبار سے یہ بات دماغ میں آئی. اور ابھی تک کوئی ایسا حکم حضرت علی کے بارے میں نہیں اترا ہے کہ جس کے بارے میں وہ کوئی جملہ ذکر کر سکیں. اسی لیے انہوں نے شکایت بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے قیامت تک کوئی مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا حصہ ہے وہ حضرت مولا کائنات کی طرف انگشت اور اپنی انگلی کو دراز نہیں کر سکتا. اس فضیلت نے اور اس جملے نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا احاطہ کیا اور آپ کی منقبت کو ظاہر کیا. من کنت مولا فعلی مولا. یہ مدینے کی طرف لوٹتے ہوئے غدیر خم پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. یہاں پر جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا، تو تاریخ اور لغت کی کتابوں میں تقریباً اس کے کئی معنی پائے جاتے ہیں، جو ہمارے علماء نے 22 سے لے کر 24 معنی ذکر کیے ہیں. اس کے معنی چچا کے بیٹے، اس کے معنی سردار، اس کے معنی محب، اس کے معنی محبوب، اس کے معنی ولی، اس کے معنی سردار، اس کے معنی آقا، اس کے معنی غلام. کئی معنوں کے اندر یہ ایک لفظ جو ہے ولی مولا یہ مشترک ہے. اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں چاہے عربی زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو، جب آپ ڈکشنری میں اس بات کو تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے اس کے کئی معنی آ رہے ہیں تو آپ کئی معنوں کو بیک وقت تو اپنی عبارت میں استعمال نہیں کریں گے ورنہ تو ترجمہ بنے گا ہی نہیں. یعنی آپ اگر انگریزی پڑھ رہے ہیں یا عربی پڑھ رہے ہیں یا جو بھی زبان پڑھ رہے ہیں، ایک لفظ آپ کو اس عبارت کے اندر ایسا ملا کہ اس کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کے لیے یقیناً لغت کھولیں گے، ڈکشنری کھولیں گے اور اس میں دیکھیں گے تو اس ایک لفظ کے 15-20 معنی اس میں ہوں گے. تو اب اس میں آپ غور کریں گے کہ کون سا معنی میں اٹھاؤں اور اس جملے میں رکھوں.
تاکہ یہ معنی بالکل درست ہو جائے. یہ عام سی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مطلب کا کوئی بھی وہاں سے ڈکشنری سے معنی اٹھا کر رکھ دیں اور ترجمہ کریں. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے چند شرائط ہوتے ہیں, چند ضابطے ہیں ہر زبان کے اندر, چاہے انگریزی ہو یا عربی ہو یا اردو, کہیں بھی. اس لیے کہ ایک لفظ جو کئی معنوں میں مشترک ہوتا ہے, اس میں سے اگر آپ کوئی ایک معنی متعین کرتے ہیں تو آپ کا طالب علم آپ سے دلیل مانگے گا کہ یہ 14 معنی آپ نے چھوڑے, ایک کو لیا, اس کی دلیل کیا ہے. یا ایک لفظ کے 2 معنی تھے تو ایک کو چھوڑا آپ نے, ایک کو لیا, تو اس کی دلیل کیا ہے. یہ دوسرے کو کیوں نہیں لیا آپ نے. 15 معنی تھے تو آپ نے ایک لیا, 14 چھوڑ دیا, تو آپ نے یہ 15 نمبر والا معنی کیوں لیا, 14 نمبر والا معنی کیوں نہیں لیا, 13 نمبر والا کیوں نہیں لیا, 12 نمبر والا کیوں نہیں لیا. تو عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے, اور یہ عام سی ایک طالب علم بھی اس ضابطے کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس پر پھر استاد دلیل پیش کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لفظ مولا, من کنت مولا فالی مولا, یہ اس سے ملتے جلتے جتنے بھی کلمات ہیں, تو لفظ مولا جو ہے یہ تقریباً 24 کے قریب معنوں پر ہے, جس کا معنی جو ذکر کیا گیا ہے دوست کے ہے, مددگار کے ہے, نصیر کے ہے, آقا کے ہے, مولا کے ہے, غلام کے ہیں, چچا کے بیٹے کے ہیں, سردار کے ہیں, محبوب کے ہیں, محب کے ہیں. تو یہ کئی معنی ایک لفظ مولا کے بنتے ہیں. عالم کے ہیں, یہ ایک بنتے ہیں. اب مراد یہ لینا ہے کہ جناب اس میں کون سا معنی متعین کیا جائے گا, ان 24 میں سے کون سا معنی متعین کیا. ہم اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے درمیان یہ حدیث جو ہے بہت بنیادی اختلاف کا باعث بنتی ہے, جبکہ اہل سنت بڑے اعتدال کے ساتھ اس کے نظریے کو بیان کرتے ہیں اور ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ آئیں, بیٹھیں, اس میں غور کریں. شیعہ اس میں جو سب سے بڑی بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں من کنت مولا سے مراد مولا بمانا اولا امامت کے ہیں, اور ہم کہتے ہیں لغت کی کسی کتاب کے اندر مولا کا معنی اولا اور امامت کے نہیں آتا. یہ ہمارا سوال ہے. تو جو وہ معنی لا رہے ہیں وہ لغت کے اندر نہیں ہے. ایک بات, وہ مستعمل نہیں ہے, وہ ذکر نہیں کیا گیا. لیکن ہم جو معنی پیش کر رہے ہیں, محب ہونا, جس کا میں محب اس کا علی محب, جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب, جس کا میں آقا اس کا علی آقا, جس کا میں سردار اس کا علی سردار. تو یہ وہ لفظ ہیں. ہم شیعہ حضرات سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ اور ہمارے درمیان دونوں اس لفظ پر تو متفق ہے کہ حضرت علی کو سردار کہا جا سکتا ہے کہ نہیں جی کہا جا سکتا ہے, محبوب کہا جا سکتا ہے, کیونکہ لغت میں تو 15 معنی ہیں نا, تو قریب لا کر اختلاف کو ختم کرتے ہیں. تو 15 معنی میں پہلا معنی سردار کا ہے, تو حضرت علی کو ہم سردار کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, قاضی ایک کہتے ہیں, تو چلو ایک معنی میں اتفاق ہو گیا. دوسرے پر آ جائے, مولا کا معنی محب کے ہے, ہم علی حضرت علی کو محب کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, کہ یہاں کہتے ہیں, تو 2 ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرے معنی پر آ جائیں, محب کا معنی دوست کے ہے, مولا کا معنی دوست کے, آپ بھی کہتے ہیں اس معنی کو صحیح سمجھتے ہیں حضرت علی کے لیے, کہ ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم نے کہا تیسرا بھی ختم ہو گیا. چوتھا معنی آ جائے کہ مولا کا معنی نصیر کے ہے, آپ یہ معنی ٹھیک سمجھتے ہیں لفظ مولا کا حضرت علی کے لیے, کہ ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم نے کہا چوتھا بھی ختم ہوا, اب اتفاق ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. 5ویں معنی پر اگر آپ آ جائیں, سردار کے ہیں, کہا جی ہم بھی مانتے ہیں, کہا جی اس پر بھی اتفاق ہو جاتا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں, اس معنی کو لیتے ہیں, سچے کے ہیں, کہا جی یہ بھی ہے. اس طرح کرتے کرتے 24 کے 24 معنوں پر ہمارا اور اہل تشیع کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ مولا کے یہ معنی بنتے ہیں. لیکن اختلاف جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے ایک معنی پر. وہ امامت مراد لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں مولا کا معنی امامت کے نہیں آتا. ایک بات تو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی کی خلافت جو آپ کہتے ہیں بلا فصل ہے اور قرآن کی نص سے ثابت ہے, تو آپ حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, تو حدیث پہ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے نزدیک حضرت علی کی امامت جو قرآن سے ثابت ہے. تو یہ حدیث کے مسئلے پر کیوں نہ ہم لغت میں متفق ہو جائیں, جو صحیح لکھا گیا ہے 15 معنی, جہاں تک ہم متفق ہوتے انہی معنوں کو لیتے ہیں, اور جو اختلافی معنی ہے اس حدیث کے تحت ہم چھوڑ دیتے ہیں, آپ بھی چھوڑ دیں اس کو, اور آپ کے نزدیک قرآن سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہے, آپ قرآن پڑھنا شروع کریں. پھر ایک لاجیکل میں استدلال آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ اس حدیث پر اتنا زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہے, تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس شاید کوئی قرآن کی آیت ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کے نزدیک حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ ایمان میں سے ہے, ضروریات دین میں سے ہے. جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے بقول آپ کے اہل تشیع کے, اور جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے. تو میں کہتا ہوں تو پھر تو وہ قرآن کی کئی آیتوں سے مسئلہ ثابت ہوگا, کیونکہ جب ضروریات دین کا ہے
اور امامت کا مسئلہ ہے. کہنے لگے جی ہاں. تو میں نے کہا اتنا زور تو آپ وہاں پر نہیں پیش کرتے جتنا من کنت مولا پر پیش کر رہے ہیں. اس سے تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ آپ کے پاس قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس آیت کی تفسیر میں، اس حدیث کی تفسیر میں لا کے کھڑا کرتے آپ اور کہتے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ایک تو اہل سنت کا زوردار استدلال یہ ہے کہ اس حدیث پر آپ کا اصرار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کا ذکر قرآن کی کس آیت کے اندر نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، یہاں پر میں بالتدریج طلباء بیٹھے ہیں تو میں آہستہ آہستہ اس کو اٹھا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ 15 معنوں پر ہمارا، آپ کہیں گے شاہ صاحب اس پر آپ زور کیوں دے رہے ہیں؟ میں اس لیے اس بات پر اہمیت اصرار کر رہا ہوں کہ اس حدیث کو لے کر اہل تشیع اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کافر ہیں وہ، اس لیے کہ وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو لہذا اب ذرا کھل کر پھر دیکھا جائے اور استدلال کو کھل کر دیکھا جائے. اور پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے، اہل تشیع بھی سنتے ہیں، یہ پورا ویب سائٹ پہ جا رہا ہے. میں ان کے استدلال کو بڑے کشادہ قلبی کے ساتھ پیش کروں گا، بڑی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے وسیع نظر کے ساتھ پیش کروں گا اور ان کے سامنے دعوت فکر پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر آپ کی طرف کوئی استدلال ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں. ایک بات. اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا استدلال لائیں گے. سنی اور شیعہ کے استدلال کو اختلاف کو تو 1100-1200 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. آپ کے بڑے بڑے مجتہد نے اس حدیث پر بڑا زور لگایا ہے، وہ زور لگا کر نہیں ثابت کر سکے تو خمینی صاحب کیا ثابت کریں گے؟ ایک بات. اور آج کا کوئی شیعہ صاحب کیا ثابت کرے گا؟ اور 1200 سال سے یہ اہل سنت کے جید علماء، جس میں شریف فہرست جن کے نام مبارک اور نام پاک آتے ہیں، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خواجہ غریب النواز علیہ رحمت ہے، داتا علی حجویری علیہ رحمہ ہے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ ہے. تو یہ صوفیاء اور علماء کی ایک لمبی جماعت ہے جو ہمارے بزرگ ہمارے مسلک کے ترجمان رہے ہیں. سیدنا غوث اعظم نے اس حدیث پر مناظرے کیے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب کوئی حدیث غوث اعظم کے سامنے پڑھ رہا ہو اور غوث اعظم جو حضرت علی کا خون ہے، ان کی اولاد ہیں، وہ تشریح اس معنی میں کرتے ہو جس معنی میں اہل سنت کر رہے ہیں، غوث اعظم اہل سنت کے امام ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو نسب اور حسب سیدنا غوث اعظم کے پاس ہے، اہل تشیعوں میں کوئی ایک ولی کہلانے والا شخص ہے جو ان میں غوث اعظم کے مقابلے پر آ جائے؟ وہ اگر پیش کریں گے تو امام جعفر صادق کو پیش کریں گے، وہ اگر پیش کریں گے تو امام باقر کو پیش کریں گے، وہ اگر پیش کریں گے تو سیدنا موسیٰ کاظم کو پیش کریں گے، اور وہ پیش کریں گے تو امام علی رضا کو پیش کریں گے. وہ تمہارے امام نہیں ہے، یہ تم اپنا کھاتا نہیں بنا سکتے کہ تمہارے امام ہے. اگر تم ان کو قبول کرتے ہو تو کسی اور معنی میں قبول کرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں وہ تو سارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آباء و اجداد میں سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اس کو سلجھانے کے حوالے سے، مناظرے کا رنگ نہیں دینا ہے میں نے، نہ مباحثے کا رنگ دینا ہے، یہ درس ہے. درس کے حوالے سے میں ایک بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو میں نے بنیادی بات، علمی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو طالب علم بھی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اگر لغت میں ایک لفظ کئی معنوں کے اندر آئے تو کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے دلیل چاہیے. جبکہ 15 معنی جو ہم کر رہے ہیں اس کو اہل تشیع بھی قبول کر رہے ہیں. تو آپ کا قبول کرنا سب سے بڑی دلیل ہے، اور ہمارے کہ جناب آپ اس میں اختلاف نہیں کر رہے. اور یہ لفظ انہی معنوں میں وضع کیا گیا تھا، اس لیے آپ اختلاف نہیں کر رہے. لیکن اختلاف آ رہا ہے امامت کے معنی میں کہ من کنت مولاؤ فلی مولا. مولا کا معنی امامت کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہماری رائے یہ ہے کہ مولا کا معنی امامت کے اندر نہیں آتا ہے. آپ کی رائے یہ ہے کہ آتا ہے، اور ہم اس کو پھر تھوڑا قریب کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہمارے علماء نے کہا ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیتے ہیں کہ مولا کا معنی اولا آتا ہے، لیکن اتفاق ہونا چاہیے. ہم فتنہ نہیں چاہتے، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم تفرقہ نہیں چاہتے، ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، ہم مباحثے اور مناظرے کی سطح تک بات نہیں لے جانا چاہتے. ہمارے علماء نے برسبیل تنزل اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ مولا کا معنی ہم اولا کے لیتے ہیں، لیکن وہ اولا بالامامت کے ہیں یا اولا بالاتباع کے ہیں، اس کو پہلے طے کر لیں کہ وہ بمانا امامت کے اولا ہے، یہ بمانا اتباع کے اولا ہے. یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ اس معنی میں ضرور ہے کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یعنی میری اطاعت و فرمان برداری کے اندر حضرت علی جو میرے لیے قرب کا درجہ رکھتا ہے اتنا ہی وہ میرے لیے مستحق اور اولا اتباع کا ہے، اور اس پر زیادہ میرا حق ہے کہ وہ میری سب سے زیادہ اتباع کرے. تو یہ اگر اولا کے بھی معنی لیں تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا اس کو کہ یہ اولا بمعنی اتباع کے ہے اور بمعنی اتباع اور قرب کے ہے. یہاں پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اہل سنت اور اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں
کہ سیدنا علی ہمارے محبوب، ہمارے مددگار، ہمارے سردار ہیں، اور حدیث کا سیاق بھی انہی معنوں کی تائید کرتا ہے، کیونکہ واقعہ جو ہوا وہ حضرت علی کی خلافت پر جھگڑا نہیں ہوا تھا، وہ کپڑے کے مسئلے پر ہوا تھا، کیونکہ واقعہ جو پیچھے ہے، جو شکایت حضرت علی کے بارے میں سرکار سے کی گئی تھی، وہ خلافت اور امامت کے بارے میں نہیں کی گئی کہ حضرت علی کو کہ لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا ہے تو جناب ان کو کوئی حضرت علی کی امارت پر اعتراض تھا، نہیں، بلکہ ایک مختصر سے مسئلے پر بات ہوئی تھی، اور اس مسئلے کے حوالے سے بات تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رفع کرنے کے لیے اور اس کو دفع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مددگار، جس کا میں سردار، جس کے نزدیک میرا قول قابل قبول ہے، اس کے نزدیک علی کا قول قابل قبول ہے۔ ایک تو سیاق و سباق اس بات کی دلیل کرتا ہے، ایک بات، اور اس میں ایک استدلال کا ایک اور آسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وصال کا وقت آیا تو حضرت عباس، اگر یہ یہاں پر منکنت مولا اور فعلی مولا، اس میں حضرت علی کی امامت ہی کا ذکر تھا، تو آپ تو آج پہچان رہے ہیں، اہل بیت تو سب سے پہلے پہچان جاتے اس بات کو، امام حسن تو زیادہ جانتے اس کو، امام حسین تو زیادہ جانتے اس کو، ایک آسان سی بات ہے، گھر کی بات ہے۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے چچا ہیں، وہ تو زیادہ جانتے، لیکن حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے تھوڑے دن پہلے حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ تم جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضور یہ آپ بار بار آیات پڑھتے ہیں کہ انبیاء نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اگر آپ کی رخصتی دنیا سے ہوئی تو آپ کی نیابت کون کرے گا، اور آپ کی نیابت پر کون آئے گا؟ حضرت علی سے حضرت عباس نے کہا کہ تم جا کر پوچھو، اگر حدیث کے اندر من کن تو مولا پر نیابت کا مسئلہ حل ہو گیا تھا تو حضرت عباس کیوں کہہ رہے ہیں حضرت علی کو؟ یہ بھی ایک سوال ان کے سر پر کھڑا ہے، اس کا آج تک جواب نہیں دیا انہوں نے، میں پھر یاد دلا دیتا ہوں، کیوں کہا کہ تم جاؤ؟ اور حضرت علی آگے سے یہ نہیں جواب دیتے کہ تمہیں نہیں پتا غدیر خم پر تو حضور نے اعلان کر دیا تھا من کن تو مولا فعلی مولا، نہیں، بلکہ وہ کہتے کہ نہیں چچا جان، میں آپ کا ہر حکم مان لیتا ہوں لیکن یہ بات میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں حضور کے پاس گیا اور اگر حضور نے نہ کر دیا تو پھر ہمارا خاندان کبھی اس کا اہل نہیں ہوگا، یعنی میں چلا گیا اور حضور سے میں نے کہہ دیا کہ حضور کیا آپ کی وصال مبارک کے پاس آپ کے سفر رفیق اعلیٰ کے بعد امامت ہمیں ملے گی، اور اگر حضور نہ کر دیں تب تو یہ نسخ ہو جائے گی، کیونکہ ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن حال مصطفیٰ، تو شریعت بن جائے گی کہ نہیں تم نہیں ہو، تو یہ کہنے سے تو پھر وہ امامت اور خلافت تو ہمارے خاندان میں پھر رہے گی ہی نہیں، اسی لیے حضرت علی نے خاموشی اختیار کی۔ میں پھر آپ کو دوہرا کر کہتا ہوں کہ من کنت مولا فعلی مولا سے اگر حضرت علی کی سیادت اور امامت اولا کا مسئلہ تھا تو حضرت علی یہ جواب نہ دیتے، اور حضرت علی کو بارگاہ رسالت میں بھیجنے کے لیے حضرت عباس آپ کو برانگیختہ نہ کرتے۔ ایک بات، اس کے علاوہ ایک اور سوال یہاں پر آ کر جو بنیادی طور پر کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اس کو بھی میں کلیئر کروں گا، حالانکہ اس کو ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے لیکن نیٹ پر اور ہر جگہ پر اہل تشیع خواہ دھاندلی کرتے ہیں اور اعتدال اور انصاف کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑتے ہیں اور اس بات میں چیخ و پکار کرتے ہیں کہ جب نبی کا وصال ہوا تو ابو بکر کہاں تھے، عمر کہاں تھے؟ تو میں نے کہا سب سے پہلے تم یہ جواب دے دو جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو سارے شیعہ کہاں تھے؟ ہاں، ملا باقر مجلسی جو شیعہ حضرات کے مجتہد صوم ہیں، جس کو شاہ جہاں بادشاہ نے الٹا لٹکایا تھا تختی پر، اور شاہ جہاں بادشاہ کے دور میں سنی سے مناظرہ کرنے کے لیے ایران سے یہ نور اللہ شوستری آئے تھے، اور ممتاز جو تھی وہ شیعہ تھی نا، اور ممتاز نے بادشاہ کو شیعہ کرنے کے لیے، بادشاہ تھا عیاش لیکن تھا سنی، نسبتیں بچاتی ہیں، یعنی گناہگار تھا لیکن دل سے سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان غنی ان کا بڑا ادب کرتا تھا۔ ممتاز شیعہ تھی، اور آپ جانتے ہیں یہ کتابوں کے اندر تقریباً موجود ہے اور سب جانتے ہیں کہ بادشاہ کو جو ہے وہ ممتاز سے اتنی محبت تھی کہ وہ جب اپنے تخت پر بیٹھتا تھا ممتاز اس کی پشت پر ہاتھ رکھتی تھی، اور ممتاز اگر اپنا ہاتھ اٹھا دے تو اس کی سانسیں چلنا شروع ہو جاتی تھی کہ کہاں چلی گئی، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے فراق کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کو ممتاز سے کتنی قلبی محبت تھی۔ ممتاز نے اس کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ کو شیعہ بنانے کے لیے کہا کہ آپ اپنے دربار کے اندر شیعہ علماء کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی یہ اکثریت اہل سنت کی اس لیے نہیں دیتا۔ بات چلتے چلتے یہاں تک آئی مناظرے پر پہنچ جائے تو اس کو قاضی القضا بنا دیں۔ بادشاہ نے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناظرے کے لیے تیار ہے۔ ایران سے نور اللہ شوستری کو بلایا گیا جو مجالس المومنین اس کی کتاب ہے، آج بھی شیعہ حضرات کے نزدیک بڑی معتبر ہے، جو تاریخ میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی شیعہ سن بھی رہا ہے تو ناراض نہ ہو، بلکہ وہ غور کریں، یہی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اور اسی واقعے کو میں ذکر کر رہا ہوں۔
تو مجالس المومنین نور اللہ شوستری نے جو مرتب کی ہے، اس کو ایران سے بلایا گیا، اور جب یہ ایران سے آیا اور بادشاہ کے سامنے ذکر چلا تو علماء میں سے کچھ ایسے علماء ضرور تھے کہ اس نے اس کی منطقی گفتگو کو دیکھ کر چاہا کہ منطقی سوالات ہی کریں۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو خاص شخصیتوں سے بادشاہ کو بڑی محبت تھی۔ تو غالباً جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے ملا دو پیازا کے نام سے، یہ ان کا لقب مشہور ہوا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ایک جید عالم تھے، اور وہ مناظرے کے اندر صدر مناظرہ تھے۔ اور جب مناظرہ اس حوالے سے شروع ہوا، شیعت کی حقانیت اور اہل سنت کی حقانیت پر، تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں الزامی سوالات مناظرے کا ایک شیوا ہوتا ہے، اگلے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اگلے کو اسی کے سوال میں پھنسانے کے لیے، اور اگلے کے منہ سے ایسا جملہ کہلوانے کے لیے کہ جس سے وہ خود پھنسے اور اسی کے دعوے سے اسی کے اوپر حکم آئے۔ تو سوال کرتے ہوئے اہل سنت کے علماء نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو؟ اور اس کو نہیں جانتا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہ جی فلاں آدمی کو جانتے ہو؟ دہلی میں پوچھا کہ دہلی میں 4-5 جو ان کو جانتے ہو؟ کہ میں نہیں جانتا، وہ تو خود ایران سے آیا ہوا تھا۔ کہ یہ فلاں کو جانتے ہو؟ کہ میں نہیں جانتا۔ کہ فلاں کو جانتے ہو؟ کہ میں نہیں جانتا۔ فلاں کو جانتے ہو؟ وہ اتنا غصہ ہو گیا جب وہ بہت زیادہ پریشر میں آ گیا کہ اب یہ کوئی گستاخی کرے گا۔ اس سے پوچھا کہ سلیم چشتی کو جانتے ہو؟ تو کہا وہ کیا بلا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ کہنا کہ بادشاہ کو جلال آیا کہ اس نے حضرت سلیم چشتی کی توہین کی، اس انداز میں ذکر کیا۔ سیدنا عمر کے بارے میں کہا تو اس نے یہی جملہ کہا تو بادشاہ نے کہا مناظرہ ختم، اس کی گردن سے سوراخ کرو اور زبان پیچھے سے کھینچو اور اس کو الٹا لٹکاؤ وہاں پر۔ تو ممتاز نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے ممتاز کو کہا کہ تجھے دل دیا تھا، ایمان نہیں دیا ہے۔ ہاں، تجھے دل دیا تھا، ایمان نہیں دیا۔ اور نور اللہ شوستری کو دروازے کے اوپر ٹنگایا گیا۔ تو یہ نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین، میرے پاس پڑھی ہوئی کتاب، یہ کہنا کہ جب سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر رفیق اعلیٰ فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر کہاں تھے، حضرت عمر کہاں تھے؟ تو ظالموں، تم نے کیا تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ جو مدینے کے اندر تفرقہ اور ایک بحران مچ گیا تھا اور فرقے کھڑے ہو گئے تھے، اختلاف کھڑا ہو گیا تھا، اس کو آپ کے چچا جان جا کے سلجھا رہے تھے؟ اس کو حضرت ابوبکر حضرت عمر ہی سلجھا رہے تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد پاک جو گھر میں تھا تو اس کو اہل بیت ہی دیکھتے نا، حضرت علی نہیں دیکھتے تو کون دیکھتا؟ سیدہ زہرا نہ ہوتی، سیدہ عائشہ نہ ہوتی تو کون ہوتی؟ تو یہ تو گھر کے معاملات ہیں۔ تو باہر کے معاملات میں اگر حضرت عمر نہ نکلتے اور جب سقیفہ بنی سعد کی طرف آپ نہ جاتے، انصار کو اس وقت نہ روکتے تو کتنا بڑا گہرام اور اختلاف کھڑا تھا۔ تو یہ اس طرف جانے کی ایک وجہ یہ تھی، اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد سب سے پہلا ایک تو حضور کا دنیا سے رخصت ہو جانا، رفیق اعلیٰ کا سفر فرمانا، ظاہری پردہ فرمانا اور ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ ایک اتنا بڑا قلق تھا کہ اب اسلام کو کون سنبھالے گا؟ ہم نے تو کسرا کو بھی چھیڑ دیا ہے، کیسر کو بھی چھیڑ دیا ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو چھیڑا ہے۔ تو زمین تو ایک راستہ یہ ہے کہ سارے دشمن ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری بات، یہ مسلح امامت کو کون سنبھالے گا؟ یہ قرآن کا کیا ہوگا؟ یہ قرآن آنے والی امت تک کیسے پہنچے گا؟ یہ دین کیسے قائم ہوگا؟ یہ خیال ان کے لیے اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں سوچ سوچ کے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا تھا کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رفیق اعلیٰ کا سفر اتنا بڑا صدمہ کہ حضور رخصت ہو گئے، کہ ایک تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دوسری یہ بات، اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، بعض لوگوں نے ان کو روکنا تھا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو روکنا تھا۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، یعنی 110 فتنے بیچ میں کھڑے ہو گئے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انصار نے سر جوڑ کر کسی امیر کو لانا شروع کیا کہ ایک امیر تو ہو کہ جو حکم کرے اور بات ہم چلائیں۔ اگر حضور نے پہلے کسی کی خلافت کے بارے میں واضح حکم فرمایا ہوتا تو صحابہ کرام اسی کے پیچھے چلتے، نہ بیٹھ کر کوئی جرگہ کرتے۔ یہ بات تو واضح طور پر ہے، سمجھ رہے ہیں میری؟ سارے صحابہ مل کر اہل بیت کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر حضرت علی کے نام پر نعرے لگا رہے ہوتے کہ نکلو علی، فتنے بہت کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ مسلح پر آؤ۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مہاجرین نے اپنی مشاورت تیار کی تھی، انصار نے اپنی مشاورت تیار کی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی اپنی مشاورتوں میں ڈھونڈ رہے تھے کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے اپنے دور میں کسی کا نام لے کر اس کو خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اشارے ضرور مرحمت فرمائے تھے، اشارے مشترک تھے، اس لیے صحابہ کرام کا اجماع اس پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک بات تو سب سے بڑی دلیل
جو بنو ثقیفہ کے مقام پر، بنی سعد کے مقام پر جو ہوا، اس کی وجہ یہ تھی، ایک بات، اہل بیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کفن مبارک، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل مبارک، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارک، اس کی فکر کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ غم اتنا بڑا صدمہ، اللہ اکبر، کہ جس کو پہاڑ پر بھی گرے تو پہاڑ بھی پگھل جائے، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے بعد یہ سارے مرحلے کیسے حل ہوں گے؟ اہل بیت پر ایک تو دکھ کا، غم کا یہ پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، صحابہ کرام بعد میں اسلام کی عمارتوں کو سنبھالنے کے لیے بھاگم دوڑی ساری شروع ہوئی ہے، اتنے میں حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ انصار نے بنی سعدہ، ثقیفہ بنی سعدہ یعنی جو انصار کا گروہ ہے، انہوں نے مجلس مشاورت بلا لی اور خلافت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، خلافت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، بلکہ یہ تو انصار نے مجلس سجا لی تھی، ان کو صحیح رخ دینے کے لیے حضرت عمر پہنچے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچے۔ حضرت عمر جب پہنچے وہاں پر، تو وہاں پر یہ طے پا رہا تھا کہ جناب، اب ذرا غور سے سنیے گا، وہاں یہ طے پا رہا تھا کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو جائے، ایک خلیفہ انصار میں سے ہو جائے، دونوں مل کر اس موضوع کو چلائیں گے۔ اتنے میں حضرت نسائی شریف کے اندر ایک موجود ہے، بخاری موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی اور فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کا مصلی ابو بکر کو دیا، اور جب سب لوگ پہنچے تھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ایسی تھی، اور مصلی حضرت ابو بکر کو دیا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو ہمیں اپنی امامت کے مصلی میں مقدم کیا، تو انصار کہ تمہاری جرت ہے کہ تم آگے بڑھو، انصار کے ذہنوں سے یہ بات بھولی ہوئی تھی، وہ کھڑے، انہوں نے کہا جی ہم توبہ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم ابو بکر سے مقدم ہو جائیں۔ ایک بات، یہاں پر حضرت ابو بکر کی خلافت پر سارا معاملہ مقدم ہو گیا، اتنے میں حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ سنو، انصار تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ انصار میں سے تو کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ سنو، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الائمۃ من القریش، خلیفہ جو ہوں گے وہ قریشی ہوں گے۔ یہ دوسری حدیث جب آئی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ دوسری، پہلی حدیث تو حضرت ابو بکر کی تھی کہ مصلی پر وہ آئے تھے، تو انصار نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور انہوں نے کہا کہ جن نے اللہ کے رسول نے جسے آگے کیا اس پر ہم مقدم نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے اپنا نام نہیں لیا، بلکہ حدیث پڑھی حضور کی جو متواتر حدیث تھی کہ الائمۃ من القریش، کے خلیفہ جو ہوگا وہ قریشی میں سے ہوگا۔ یہ جب بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کی، تو حضرت علی بھی تو قریشی ہے نا، تو کسی ایک صحابی کا حوالہ پیش کرو کہ جس نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ ہاں ہم علی کی امامت کو مانتے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت عمر آگے بڑھے، اور حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کا حضرت عمر کا حضرت صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تھا کہ انصار اور مہاجر امن کرائے، اور انہوں نے یہ کے بعد دیگر اجماعی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ تھا وہ خلافت کا سلسلہ۔ رہا یہ الزام دینا شیخین کو کہ وہ حضور علیہ السلام کا جسد مبارک گھر میں ہے اور یہ خلافت کا کھیل کھیل رہے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ظلم نہ کیا جائے کہ وہ خلافت کا کھیل کھیل رہے تھے، خلافت کا کھیل کھیل نہیں رہے تھے، بلکہ امت انتشار کی طرف جا رہی تھی، ان کو وحدت کی طرف لے کر آئے ہوں، اور قول رسول سے، فرمان رسول سے اس کو وحدت کی طرف لے کر آئے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر کہاں تھے جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نماز کے لیے لایا گیا، یقیناً نماز جنازہ جس طرح ہوتا ہے وہ نہیں تھا، لوگ صفے باندھے کھڑے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر سلام پیش کیا جاتا تھا، کیونکہ نماز جنازہ استغفار ہے، نبی پاک کے لیے کوئی استغفار کرے گا؟ ایک بات، سرکار کے صدقے تو اوروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو یہ تھا کہ صحابہ کرام صفے لگائے کھڑے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کے پاس آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے بھی سلام پیش کیا، چلے جاتے ہیں۔ علماء نے متفقہ طور پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب ولی نماز جنازہ پڑھ چکے، جب ولی نماز جنازہ پڑھ چکے تو پھر میت کو اٹھا کر دفن کر دیا جاتا ہے، پھر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور غیر اولیاء نماز جنازہ پڑھتے رہیں، غیر اولیاء نماز جنازہ پڑھتے رہے جب تک ولی قریب نہیں آ جائے، اس وقت تک میت کے جسد کو قبر میں نہیں اتارا جائے گا۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت مولا علی سمیت تمام نے درود و سلام پڑھ دیا،
لیکن آپ کے جسد مبارک کو قبر شریف میں نہیں اتارا گیا، کیونکہ سب سے آخر میں سلام پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ یہ واقعہ بھی اتنی بڑی دلیل ہے خلافت کی کہ آپ ولی قریب ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے خود تو سلام پڑھ کے انتظار کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر جب پہنچتے ہیں، جب حضرت ابوبکر نے سلام پڑھا، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کو قبر شریف میں اتارا گیا۔ اور ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ بھی تھا کہ قبر شریف آپ کی کہاں بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں بڑے، یہ بڑی قیمتی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، یہ بڑی قیمتی باتیں جو عموماً کتابوں میں بھی درج نہیں ہے، بہت کم کتابوں میں خواص علماء نے لکھی ہے، اور آج کل یہ موضوع ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن نوجوان لوگوں کے لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اپنے لوگوں کو کسی کو رائے دینے کے لیے، اس کے سامنے بات کرنے کے لیے یہ بات کھڑی ہوئی کہ یہ تو جنازے کا مسئلہ تھا، لیکن اس میں یہ بھی بات تھی کہ سرکار کا روضہ مبارک کہاں بنے گا۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جنت البقیع میں بنے گا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مقدس تربت اقدس بقیع کے اندر بنے گی۔ اس وقت بھی فیصلہ، جس طرح خلافت کا فیصلہ حضرت ابوبکر کے قول پر ہوا، اور وہ حضرت ابوبکر کا قول نہیں تھا، وہ تو نبی پاک کی حدیث تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش، نبی پاک نے فرمایا کہ امام جو ہوگا وہ قریشی ہوگا، اس لیے اہل سنت کے نزدیک خبر واحد جو ہے وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ تنہا ہیں، اس کے راوی تنہا ہے، خبر واحد ہے، حضرت ابوبکر کی طرف ہے، لیکن یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس پر خلافت کا مسئلہ حل ہوا۔ جیسے الائمۃ من القریش، اس کے راوی تنہا حضرت ابوبکر ہیں، لیکن آپ کے کہنے پر ساری امت کا اجماع ہوا، یہی آپ کی امامت بلا فصل کی دلیل ہے کہ جو آپ نے کہا امت نے اس پر اجماع کر لیا۔ اسی طرح جب بات چلی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اقدس اور قبر مبارک کہاں پر ہوگی، کسی نے کہا جی جنت البقیع میں ہوگی، کسی نے کہا جی فلاں جگہ پر ہوگی، یہ جب کہنا شروع ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے۔ یہ خلافت کی ایک اور مضبوط دلیل جس پر فیصلہ ہوا، جس کو آج تک شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ سید عالم نے فرمایا کہ نبی کی روح مبارک جس جگہ سے اپنے مولا کی طرف سفر کرتی ہے، وہی جگہ اس کی تربت اقدس بنتی ہے۔ اس پر نہ سیدہ زہرا نے اختلاف کیا، کیونکہ حجرہ تو حضرت عائشہ کا تھا، حجرہ تو سیدہ زہرا کو تو نہ تھا، حضرت عائشہ کا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کے سفر فرمایا، اور میری ماں حضرت عائشہ کا رتبہ اور مقام آپ دیکھیے کہ آپ کی گود تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر اندر داخل ہوئے اور ان کے پاس مسواک تھا تو سرکار کو مسواک سے بڑی محبت تھی، سرکار نے مسواک کی طرف دیکھا تو میری ماں حضرت عائشہ اشارے کو سمجھ گئی اور فوراً عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ مسواک لاؤ۔ جب مسواک لایا گیا تو سرکار نے اپنے دہنے مبارک پر نہیں رکھا، کیونکہ بخار بہت زیادہ تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو نہ فرمائی اور نہ اس کو قریب لیا، تو میری ماں سمجھ گئی کہ سرکار کہنا چاہ رہے ہیں کہ نرم کر کے دو، مسواک کو نرم کر کے دو۔ تو میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے اپنے دہنے مبارک میں مسواک کو لیا اور اسے اپنے دہنے مبارک میں اچھی طرح سے چبایا اور اسے نرم کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارک میں دیا، اور اس کے چند ہی لمحے کے بعد آپ نے رفیق اعلیٰ کے سفر فرمایا۔ تو میری ماں کی عظمت دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں تو اس وقت سید عالم کی زبان مبارک پر سید عائشہ کا لعاب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ الوہیت میں کیسی ہے۔ تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ نبی پاک کی روح مبارک نے جس جگہ سے سفر فرمایا ہے وہی جگہ آپ کی تربت اقدس بنے گی۔ مولا علی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا، سیدہ زہرا نے اختلاف نہیں کیا، سیدہ عائشہ نے اختلاف نہیں کیا، امت کا اجماع ہوا عین اس جگہ پر جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اپنی حیات دنیاوی کے ساتھ جس قبر مقدس کے اندر جلوگر ہے، اور جلوگر ہو کر ساری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ کی حیات مبارکہ یہ زندہ گھومنے والے لوگوں سے زیادہ زندہ اور جاوید ہے، اور فرشتوں کی حیات سے زیادہ جاوید ہے۔ وہ حیات مبارکہ آج جس قبر اقدس کے اندر موجود ہے وہ جگہ وہی ہے جس جگہ پر لیٹے ہوئے سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تھا۔ تو وہ تربت اقدس بھی جو بنی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر بنی۔ تو اب میں بولتا ہوں کہ اس سے بڑے اجماع کی دلیل کیا چاہیے، یعنی نبی کی قبر کا بننا کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے، اور اس فیصلہ ایک حضرت ابوبکر کی رائے پر ہو، تو اس کے علاوہ اور کوئی خلافت کی دلیل آپ کو چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس درس پر 3-4 اعتراضیوں کے اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بالخصوص جو نوجوان اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی آگاہی کے لیے
اور لوگ نیٹ پر کہتے بھی ہیں کہ اس میں اہل سنت کا موقف ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ زبردستی نہیں کہ اس موضوع کو چھیڑ دیا کوئی شیعوں کے خلاف بولنے کے لیے، نہیں، یہ تو ہم اپنا تسلسل سے درس سیرت کو لے کر آ رہے ہیں، اور جب حج سے لوٹے ہیں حضور تو یہ واقعہ بیچ میں آیا ہے، تو درمیان میں ہم نے یہ بات ذکر کی ہے۔ ایک بات آخر میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، بلکہ 2-4 منٹ بھی اوپر ہو گئے ہیں، تو میں صرف 2 منٹ میں اس بات کو اس طرح ختم کروں گا کہ یہ سوال کرنا کہ ابو بکر اس وقت کہاں تھے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا، تو پہلے تو میں یہ جواب دوں گا کہ نور اللہ شوستری جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی کتاب ہے مجالس المومنین، مجالس المومنین میں اس نے مومنین سے مراد اہل تشیع کا سارا ذکر کیا ہے، اور اس میں جہاں پر کثرت کے ساتھ اہل تشیع رہتے ہیں اور جو جگہ اہل تشیع کو سب سے زیادہ پسند ہے ان جگہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ ان میں ایک جگہ کا انہوں نے ذکر کیا کوفے کا، کس کا جی؟ جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوفے کے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجیے۔ تو اس نے امام اعظم کے مقام کی طرف ہیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو کوفی کہے، وہ لکھتے ہیں اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو کوفی کہے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، یہ بات ذرا یاد رکھیں آپ، کوئی شیعہ اپنے آپ کو کوفی کہے تو اس سے اس کا شناختی کارڈ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کہاں سے ہجرت کر کے آیا، شیعہ اگر کوفی کہے تو بغیر دلیل کے مان لیا جائے گا کہ وہ کوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ شیعوں کی ماں ہے، وہ لکھتے ہیں کوفہ شیعوں کی ماں ہے، شیعہ جنا ہی کوفے سے جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک کوفہ ایک مقدس علاقہ ہے، الحمدللہ اہل سنت کے نزدیک بھی ہے۔ مولا کائنات وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، سیدنا عباس علمبردار وہاں آرام فرما رہے ہیں، امام علی مقام کا جسد مبارک وہاں آرام فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر حضرت مولا علی کے شب و روز گزرے ہیں، حضرت علی نے اس جگہ کو دارالخلافہ بنایا ہے۔ کوفی تو بے وفا تھے اور وہ شیعہ ہی تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کروایا، خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ملا باقر مجلسی خود کہتے ہیں ہم سینہ اس لیے ٹھوکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی جو غلطی تھی وہ معاف ہو جائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم اس زمین کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا وہاں سے گزرے ہیں، ہمارے آقا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ وہاں سے گزرے ہیں، تو ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہماری زندگی کا تو منشور یہ ہے۔ اب سنیے اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ یہ کہے کہ میں کوفی ہوں تو اس بات کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں قبول کیا جائے گا؟ اس لیے قبول کیا جائے گا کہ جناب جو شیعہ ہے کوفہ اس کی ماں ہے، اور کوفہ جو شیعوں کے جنتا ہے۔ ہاں اگر کوئی سنی یہ کہے، امام اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، اگر کوئی سنی یہ کہے کہ میں کوفی ہوں تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی، اس سے میں نے کہا جی نور اللہ شوستری صاحب یہ بات ہمیں بھی قبول ہے، چلو ٹھیک ہے اتنی دیر کے لیے کہ شیعہ جو ہے کوفہ جو وہ شیعوں کو جنتا ہے اور ان کا مرکز ہے، یہ بات ٹھیک ہے، کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پھر تو حضرت علی کا جنازہ، آپ تو حضرت علی کو اپنا امام بلا فصل کہتے ہیں نا، تو پھر تو حضرت علی کا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہو کہ روئے زمین پر کسی کا جنازہ نہیں ہوا ہو، کیونکہ آج حضرت علی کی محبت میں آپ ایم اے جناح روڈ کو بھر دیتے ہیں، تو جب حضرت علی عین موجود ہوں اور آپ کا جسد مبارک موجود ہو اور آپ پر معاذ اللہ عبد الرحمن بن ملجم ملعون خارجی نے حملہ کیا ہو، تو اس وقت تو مقابلے کے لیے اور حضرت علی کے دفاع کے لیے تو سارا کوفہ آگے ہوگا۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصول کافی کے اندر خود لکھا ہے کہ جب حضرت علی کا جنازہ ہوا تو حضرت علی کے جنازے میں 3 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ یہی تو صحابہ حضرت حسین سے کہتے تھے کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے والوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ 3 آدمی تھے۔ میں نے کہا تم پہلے اس مسئلے کو کلیئر کرو کہ تمہارے بڑوں نے علی کا جنازہ کتنا پڑھا ہے، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ میں اس بات کو کلیئر کر دوں گا کہ صدیق اکبر جنازے میں کب آئے تھے۔ اللہ رب العالمین ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے اور اپنی تمام تر التجائیں بارگاہ سید عالم میں پیش کرنے کے لیے، سیدنا فاروق اعظم میں پیش کرنے کے لیے، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور بقی کی مقدس سرزمین پر سیدہ زہرا کی بارگاہ میں، میری ماں سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، امام زین العابدین کی بارگاہ میں، امام باقر کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سر کی آنکھوں کو بند کر کے ایک دفعہ اپنے دل کی زبانوں کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کو بڑائی عطا فرمائی ہے، اور عاشقوں کے امام، مخلصین کے امام، اہل سنت کے امام حضرت امام بوصیری علیہ الرحمٰن نے جس انداز کے اندر بارگاہ رسالت میں بے نظیر مثال انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ مل کر انہی کی زبان میں بارگاہ رسالت میں قدموں میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ دیجئے: محمد سید الکونین و ثقلین
والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل مولانا کریم جتنے افراد تشریف لائے اپنا قیمتی وقت یہاں پر پیش کیا نیٹ پر براہ راست جو حضرات ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے، یا الہ العالمین اپنے ذکر، اپنے محبوبوں کے ذکر اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی برکت سے تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام کے بچوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام کے گھر والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظاہری دولت بھی عطا فرما، باطنی دولت بھی عطا فرما، اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہمیں کامل تمسک مرحمت فرما، سیدنا غوث اعظم کے پرچم تلے ہمیں موت عطا فرما، کل قیامت میں سرکار غوث اعظم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، امام اعظم کی معیت میں، غوث اعظم کی معیت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اور بارگاہ صحابہ و اہل بیت میں ثواب کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ کلمہ شریف ان کی بارگاہ میں نظر ثواب کی نیت سے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ۔